الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن پس من جو شخص اضطر مجبور ہو فی مخمصہ بھوک کی حالت میں فی میں مخمصہ بھوک کی حالت میں غیر متجانف غیر نہ ہو متجانف تجاوز کرنے والا لِإِثْمٍ گناہ میں نہ ہو تجاوز کرنے والا گناہ میں فَإِنَّ اللَّهَ پس ان بے شک اللہ غفور بخشنے والے رحیم مہربان ہے۔ سورۃ مائدہ کی تیسری آیت چل رہی تھی، اس کا آخری حصہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ جو شخص بھوک کی حالت میں ہے، مرنے کا موت کا خدشہ ہے، غیر متجانف لِإِثْمٍ وہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، وہ شوق پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ بطور تلذذ کے یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ 8 جانوروں کا ذکر تھا کہ جو بنیادی طور پر حرام تھی یا ان کے کچھ اجزاء حرام تھے یا ان میں حرمت والی کوئی صفت پائی گئی تھی، جن کا ذکر شروع آیت سے ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کہ میتہ مردار حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ کسی کو سینگ مارا کسی جانور نے وہ مر گیا، کوئی زخم کی حالت میں مر گیا، کوئی اوپر سے نیچے گرا وہ مر گیا، کوئی بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، تو یہ سارے حرام ہیں، ان کا کھانا بالکل حرام ہے۔ لیکن یہاں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ جائے کہ اب وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے کہ بھوک کی یہ حالت ہے، مخمصہ کہتے ہیں کہ آخری درجے کی بھوک، اگر وہ بندہ اس حالت میں کچھ نہیں کھاتا تو قوی امکان ہے کہ وہ مر جائے گا، قوی امکان ہے وہ اب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو فرمایا غیر متجانف لِإِثْمٍ اب مجبوری ہے یہ ان 8 چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، ان 8 چیزوں میں سے استعمال کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں غیر متجانف لِإِثْمٍ تلذذ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا کہ مردار کھا رہا ہے بطور لذت کے، نہیں، بطور تلذذ کے نہیں۔ اور فرمایا غیر متجانف لِإِثْمٍ اتنا کھائے کہ قوت لا یموت کہ اس کی زندگی بچ جائے، اتنا کھائے، تو یہ شریعت گنجائش دیتی ہے۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام سخت ہے،
اسلام کے احکامات بہت زیادہ سخت ہیں۔ آج کے دور میں ترقی یافتہ دور میں اسلام پر چلنا، اسلامی احکامات کی پیروی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر مخمصہ کی حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، اضطرار کی حالت ہے، تو حرام بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے، اتنا کہ انسان کی جان بچ جائے، دوبارہ کھانے کی نوبت نہ آئے، اور جب تک حلال میسر نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربان ہیں۔ اب یہاں پر احکام القرآن کے اندر یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ حلال ہے ان کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ کھا تو سکتے ہیں، ہے حرام ان کے لیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ان کے لیے حلال ہے۔ نہیں بھائی، چیز حرام ہے لیکن یہ استعمال کر سکتا ہے بندہ۔ اب حرام چیز کو استعمال کر رہا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ دین اسلام کے اندر احکامات دو طرح کے ہیں، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری۔ جیسے دین نے اختیاری احکامات میں اعتدال کا راستہ بتایا ہے، ایسے ہی اضطراری احکامات میں بھی اعتدال کا راستہ دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ پانی استعمال نہ کریں۔ اب شریعت نے کیسا احسن طریقہ بتایا کہ تیمم کر لیں۔ نماز ہے 5 وقت کی، لیکن قیام جو فرض ہے وہ بندہ قیام نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھنے پر بھی قدرت نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ لیٹ کر نماز پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ کتنا لچک ہے اسلام کے اندر، کتنا لچک ہے۔ اور پھر جیسے اسلام نے امیروں کا خیال رکھا، ایسے ہی اسلام نے غریب لوگوں کا بھی خیال رکھا۔ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شرائع من قبل کے اندر کہ زکوٰۃ کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمانی بجلی آتی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ بھئی اب اگر وہ یہ ہو امیروں کے لیے حکم، اب ان کے رشتہ دار جو غریب ہیں جن کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو زکوٰۃ تو وہ جل گئی، اب ان کی کیسی مدد کریں؟ وہ شریعت نے کیسے خیال رکھا ان کا؟ اور غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ اتنا کچھ لچک کے باوجود آج یہ کہنا کہ میں گائے لینے، بکرا لینے جا رہا تھا تو دوست کے گھر گیا، میں نے کہا دوست کو بلا لوں، اور دوست کے گھر کی کیفیت دیکھی تو میں نے اپنے وہ گائے یا بکرے والی قیمت سے اس کو میں نے یہ جنریٹر یا وہ چیز پوری کرا دی۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یا یہ ہے کہ بھائی غریب لوگوں کی بچیاں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، حج کا پیسہ ان کے جہیز پر لگا دیا جائے۔ یہ کیسے نعرے ہیں؟ یا یہ ہے کہ محلے کے اندر اگر آٹے کی بوری لینے والے بیٹھے ہیں تو مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے دل کو بھانے والے نعرے ہیں؟ تو یہ نعرے صرف دینی اعتبار سے، یعنی کہ قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر اور دینی کام کا جب مصرف نظر آ رہا ہو لوگوں کا کہ یہاں پیسہ خرچ کر دیا جائے، تو ایسے موقع پر کیوں آتے ہیں؟ یہ اس موقع پر کیوں نہیں آتے کہ بیٹے کے ولیمے میں ایک سے زائد کھانا یہ اسراف ہے، پہلے غریبوں کی مدد کریں؟ یہ ایسے موقع پر کیوں نہیں آتے کہ مہران گاڑی پر گزارا ہو سکتا ہے تو ابھی جو ہے 50 60 لاکھ کی گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے، پہلے غریبوں کی مدد کریں؟
یہ ایسے موقع پر کیوں نہیں آتے کہ اپنے گھروں پر کروڑوں روپے کا خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ لاکھوں خرچ کر لیں، پہلے غریب لوگوں کے گھر بنوا لیں ہم؟ یہ ایسے موقع پر ایسی چیزیں ان کو کیوں نہیں سوجھتی؟ صرف زکوٰۃ کے دن میں یہ سوجھ گئی، اور صرف یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر یہ چیز سوجھ گئی، اور صرف یہ حج کے موقع پر یہ سوجھتی ہے۔ یہ یاد رہے، یہ اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جس کو ایک بس پڑھ لیا، قرآن کریم پڑھا دیا تھا ماں باپ نے، اب اسکول اور کالجوں میں چلے گئے اور ڈگریاں حاصل کر لیں، ایم اے اسلامیات کر لیا، اسلام کے بارے میں پتہ تک ہی نہیں ہے، ایم اے کی ڈگریاں کر لی ہیں، ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نماز کے اندر یہ چیز کیا ہے۔ حقیقت ہے، واضح ہے بالکل۔ جب ایسے لوگ پھر ایسے نعرے لگائیں گے اور مشبہ ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ وقت کے محقق یہی ہیں، تو ایک معتد بہ طبقہ ان کے پیچھے چل پڑے گا، اور اسی طریقے سے اسلام مٹتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے۔ اب ہم اسلام کے اوپر ڈائریکٹ تو حملہ نہیں کر سکتے، مساجد کے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پہ یہ خرچ کیا جائے، ان پہ نہ کیا جائے، لیکن یہ نعرے لگا کر، یہ معاشرے کے اندر یہ شوشہ چھوڑ کر لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں کہ بات ان کی صحیح ہے کہ غریب کا چولہا جلے، بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں گائے لائیں، اس سے بہتر ہے غریب کا۔ بھائی یہ جو منڈی سے جانور آتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنے غریبوں کا فائدہ ہوا ہے، کتنے غریبوں کا، کون سا طبقہ ہے کہ جو اس سے مستفید نہیں ہو رہا؟ گھاس سے لے کر یہاں تک آنے تک، کٹائی تک، چمڑے تک، مزدوروں تک، اور یہاں پہ چوکیدارے تک، کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ محنت کش، ان کو پیسہ دینا یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں کرتا؟ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے جی، اب وہ بھی غریب ہے، ایک یہ غریب ہے جو محنت کش ہے، اب اس پہ خرچ کرنا یہ کس پہ زیادہ افضل ہے؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے بڑے مارٹ پہ جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں یہ کتنے کی ہے، یہ 500 روپے کی ہے، اس کو 500 روپے دے کے آ جاتے ہیں۔ ریڑھی والے سے اگر ہم آم خریدیں گے نا، 500 کا تلوائیں گے، دیں گے 450 روپے، اور جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کر کے چل پڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک وہ مزدور ہے، میں کہتا ہوں اس کو اگر آپ 500 کیا 525 بھی دے دیں، یہ بہتر ہے اس بھکاری سے جو روڈوں پر بھیک مانگ رہا ہے، وہ حلال تو مانگ رہا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس چیز پہ، کس طریقے پہ، کس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ وہاں جہاں کم کرانے کی ضرورت ہے وہاں کچھ نہیں کرتے، بس لکھا ہوا ہے پرائز کیا ہے، بس گئے اور دیا اور پیسے دیے آ گئے۔ ایک مزدور ہے، وہ اس ریڑھی پر اس کے 4-5 بچے ہیں، گھر کرائے کا ہے، پورا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر اس کو 4 سناتے بھی ہیں کہ سالے تم لوگوں نے پتہ نہیں ہمارے ان 4 کلو آم سے ہی پورا گھر چلا لو گے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہم پتہ نہیں کیا، ویسے تو لاکھوں خرچ کر دیں گے، لیکن جب یہ بات آئے گی تو اس سے اس کی کتنے دل آزاری ہوگی۔ تو پھر بتائیں، وہ پھر یہ ریڑھی بند کر کے پھر گن لے کر آ جائے روڈ پر، وہ مجبور ہو جائے گا نا، جب اس کی عزت ہی نہیں رہے گی۔ وہ ایک عزت سے کما رہا ہے، اب ہم اس کی عزت کیا کر رہے ہیں کہ 50 روپے کے پیچھے اس کے خاندان کو سنا رہے ہیں کہ آپ کتنا لوٹ رہے ہو یار۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ریڑھی ختم کر کے ایک پسٹل لے لے گا۔ ایسے لوگوں کو لینے والے تو بہت ہیں، اور ان کو اس جگہ پر مجبور کرنے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اضطراری حالت کے اندر احکامات بدل جاتے ہیں، شریعت مجبور آدمی کو مزید مجبور نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ چیز جو میں نے تیرے لیے حرام کی تھی بقدر ضرورت اسے استعمال کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔